اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، زندگی کی نعمت دی، صحت، تندرستی اور قوت عطا کی ہے، ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ اس کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ صحیح معنوں میں اگر ہم غور کریں تو ہم اللہ کی نعمتیں اور اس کے احسانات کے تلے دبے ہوئے ہیں، بے شمار نعمتیں، بے شمار نعمتیں۔ حضور علیہ السلام نے جتنی دعائیں پڑھی ہیں مختلف اوقات میں، ان دعاؤں پر ہم غور کریں تو اس میں ان نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے۔ کھانے کے بعد پڑھا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کھلانا پلانے کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ وجعلنا مسلمین، اسلام کی نعمت کا شکر ادا کیا کہ اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو کھلایا پلایا مسلمان بنایا۔ صبح اٹھتے ہیں پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ نیند موت کی طرح ہوتی ہے، نیند موت کی طرح ہوتی ہے، اللہ ہی صبح ہم کو اٹھاتا ہے، لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم سو کر جاگ گئے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سو کر اٹھ گئے، رات کو جو نیند ملتی ہے وہ ایک نعمت ہے کہ نیند آ گئی۔ ہاں، نیند اڑ جاتی ہے کسی کی تو راتوں کی راتیں ان کی گزر جاتی ہیں، نیند نہیں آتی۔ اس وقت پڑھتے ہیں بسمک اللہم اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس وقت اللہ کو یاد کیا ایک نعمت کے ساتھ۔ ایسے دیگر اوقات میں جتنی بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں پر غور کریں گے تو وہ ایک طرح سے شکر ہیں، اللہ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسی کو سوچتے رہیں تو کبھی شکایت پیدا نہیں ہوتی۔ ایک دن پورا کھانا نہیں ملے گا پھر بھی شکایت نہیں کریں گے، رات بھر نیند نہیں آئے گی تو صبح شکایت نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے بہت ساری نیند لے چکے ہیں۔ یا اور کسی چیز میں اگر کمی نظر آئے گی زندگی کے اسباب میں یا جسم کے ساتھ لگی ہوئی جو نعمتیں ہیں اس میں، تو کبھی ناشکری نہیں کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام چونکہ ان کے پاس ایمان کمال درجے کا ہوتا تھا تو ان کی ہر موقع پر وہ شکر گزار ہوتے تھے، ہر موقع پر۔ اور اگر کوئی حال ایسا گزرتا کہ جو مصیبت تکلیف کی شکل میں ہے تو پھر وہ صبر کرنے والے ہوتے تھے، صبر کرتے تھے۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے، شکر کرنے والے، مصیبتوں پر صبر کرنے والے۔ ہاں، مصیبتوں پر وہ صبر کرتے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے ایمان والوں کو تو ان کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ انا للہ پڑھتے، جہاں کوئی ان کو حالت، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف پیش آئی فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایمان کی صفت ہے، صبر بھی، شکر بھی، نعمتوں پر شکر۔ بارش کی طرح برس رہی ہے، بارش کی طرح نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں، زندگی کی نعمت ہے، جوانی کی نعمت ہے،
مال دولت کی نعمت ہے، اولاد ایک نعمت ہے، رات میں نیند مل رہی ہے وہ نعمت ہے، 2 وقت کھانا مل رہا ہے نعمت ہے، میٹھا پانی پی رہے ہیں نعمت ہے، دن بھر دھوپ کے بعد رات کو چھاؤں ہو جاتی وہ ایک نعمت ہے، اور رات پر اندھیرا رہنے کے بعد صبح صادق ہوتی ہے وہ ایک نعمت ہے جس سے ہم روزانہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ جب ایمان ہمارا بنے گا تو ان نعمتوں کا دھیان ہوگا، ہر وقت ہم احسان تلے دبے ہوئے اللہ ہے، کسی کا چارانے کا احسان ہوتا ہے تو یاد آتا ہے، اور کسی نے موقع پر کوئی کام ہمارا کر دیا ہے زندگی پر یاد رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے کتنی نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں پر شکر گزار بننا ہے، اس کا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں سے بندیوں سے کہ شکر گزار بن کے رہیں، یہ حکم ہے اللہ کا، ناشکری نہ کریں۔ آل داؤد کو خاص طور سے حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ شکر گزار بن کے رہو۔ اور پھر اللہ نے عام لوگوں کی کمزوری بیان کی، جن کے پاس ایمان کی قوت نہیں ہے، قلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں، میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں، تو ہمیں ان میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دیہاتی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا اللہم اجعلنی من قلیل، اللہم اجعلنی من قلیل۔ ابن عمر نے سنا کہ یہ کوئی دعا کرنا ہے، الگ سے جو جملے ہیں کیا مانگ رہا ہے، تو اس سے پوچھا کہ کیا مانگتا ہے، کہ اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں سے بنا دے، یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں سے بنا دے۔ تو اس دیہاتی نے کہا قلیل من عبادی الشکور، کہ شکر گزار تھوڑے ہوتے ہیں، تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے شکر گزار بندوں میں بنا دے۔ یہ مانگنے کی چیز ہے، تمنائیں ہوتی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں، مرادیں ہوتی ہیں۔ ایک تو عام دنیا دار لوگوں کی مرادیں تمنائیں ہیں، کھانا مل جاوے، مکان بڑا بن جاوے اور چاہتیں پوری ہو جاوے، ٹھیک ہے، ضرورتوں کی تمنا کرنا برا نہیں، بلکہ اللہ سے مانگنا چاہیے اپنی ضرورتوں کو، حاجتوں کو، روزی کو، صحت کو، تندرستی کو، عافیت، خیر، بھلائی، ہدایت، جو مانگنے کی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس میں روزی بھی مانگی، آپ صحت قوت بھی مانگی، سلامتی بھی مانگی، امن بھی مانگا، لیکن وہ بقدر ضرورت ان چیزوں کا سوال کیا، اور باقی جو زیادہ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ ہدایت مانگی، علم مانگا، تقوی مانگا، اور زہد مانگا، فکر آخرت کو مانگا، اللہ کی رضا مانگی، اللہ سے جنت کا سوال کیا، اور کہا جنت مانگو تو فردوس کا سوال کرو اللہ سے، سب سے اعلیٰ درجے کی جو جنت ہے۔ جب ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے تو صحیح سمجھ آتی ہے، جب صحیح سمجھ آئے گی تو صحیح چیز مانگیں گے، صحیح چیز کے طالب بنیں گے۔ بچوں کو سمجھ کم ہوتی ہے، بچوں کو سمجھ کم ہوتی ہے تو وہ ایسی الٹی سیدھی چیزیں مانگتے رہتے ہیں، بلکہ زیادہ تر ایسی چیزیں مانگتے ہیں جس سے ان کو نقصان پہنچے۔ بچوں کو اختیار دیں کہ لے لو تم، تو وہ ایسی چیزیں لے کر آئیں گے کہ جس سے ان کا نقصان ہوتا ہے زیادہ تر، کیونکہ سمجھ تھوڑی ہے، اس لیے ماں باپ پابندی لگاتے ہیں، دیکھو پیسے دیتے لیکن یہ چیز مت لانا، یہ چیز مت لینا، وہ چیز لینا، ان کو سمجھ دینی پڑتی ہے۔ ایسے انبیاء علیہم السلام کامل سمجھ والے تھے، اور خصوصاً امام الانبیاء والمرسلین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہ سے، اور تعلیم دی امت کو کہ کیا مانگنا ہے، ہدایت مانگنی ہے، مغفرت مانگنی ہے، صحیح سمجھ مانگنی ہے، اللہ سے نفع والا علم مانگنا ہے، ایمان کا کمال مانگنا ہے۔ اسألک ایمانا لا یرتد، دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا ایمان مانگتا ہوں کہ جس ایمان کے بعد اس سے پھرنا نہ ہو۔ اسألک علما نافعا، کہ نفع والا علم عطا فرما دے۔
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، یا اللہ ایسے علم سے حفاظت فرما کہ جو نفع نہ دے. کہ علم بھی ایسا ہوتا ہے جسے نفع نہیں ہوتا، نفع والا علم مانگا. یہ چیزیں سمجھائی ہے ایمان والوں کو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کو مانگنا ہے، اسی طرف اپنی توجہ رکھنی ہے. تو یہ صحیح سمجھ کی علامت ہے کہ اچھی سمجھ ہے. ہاں، اور دین کی سمجھ حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو تبلیغ کا کام ہے اس کے بنیادی مقاصد میں سے یہ ہے کہ ایمان کا کمال حاصل ہو، ہدایت والی زندگی ملے، دین کی صحیح سمجھ ملے، سچی طلب ملے. دین کی صحیح سمجھ ملے اور دین کی سچی طلب ملے، جیسے صحابہ میں پیدا ہوئی کہ سچے طالب تھے تو صحیح سمجھ مل گئی اور نفع والا علم مل گیا، ان کو ہدایت والی زندگی مل گئی جو اصل چیزیں ہیں. اور اللہ نے ان کی ان صفتوں سے ان کو یاد کیا کہ ہدایت والے ہیں، یہ سچے ہیں. اولئک هم الصادقون اولئک هم المہتدون، ہدایت یافتہ ہیں اور یہ سچے لوگ ہیں. ان کی صفتوں پر ان کو سچا قرار دیا گیا. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں حاصل کرنی ہے اس کام کے راستے سے. دعوت کا یہ مبارک کام اس لیے ہے کہ ہم کو ایمان کا کمال اس راستے سے مل جائے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس کے طالب ہوں گے، اور طالب مرد و عورت جو ہیں وہ ہر وقت اپنی طلب کی چیز کو حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں. طلب ہے اس کے لیے جتن کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، دوسروں کو دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا. ایک بچی کو اولاد نہیں ہے تو وہ کوشش کرتی ہیں، علاج کرتی ہیں، دعا کا کہتی ہیں، دعا مانگتی ہیں، وظیفے پڑھتی ہیں. وہ طالب ہیں. اور کب تک؟ جب تک اولاد نہ ہو جائے. 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال 20 سال 25 سال کہ وہ اس کی طالب ہیں، اور اس کے لیے وہ ہر وہ کام کر گزرتی ہیں. ایسے ہی سچی طلب پیدا ہونا ایمان کی، ہدایت کی. ہاں، اس کام سے جو بنیادی چیز پیدا ہوتی ہے وہ طلب پیدا ہوتی ہے. دعوت کا کام کرتے کرتے طلب پیدا ہوتی ہے. فضائل سنتے سنتے ایک دوسروں کو دین کی، خیر کی نصیحت کرتے کرتے جو بنیادی چیز اس کام کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے وہ طلب پیدا ہوتی ہے. وہ سچی طلب پیدا ہو کر لینا، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم طلب پیدا کریں. پھر طلب کے بقدر ہماری محنت کوشش پر اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں چلا دے گی. اور نیت کے ساتھ ہمارا کام ہو کہ سب سے پہلا مقصد اس کام کے ذریعے سے ہماری اپنی ذات ہے. سب سے پہلی چیز ہمارا ہدف ہماری ذات ہے کہ ہمیں ایمان کا کمال حاصل ہو جائے، عبادت میں صفت احسان پیدا ہو جائے، نفع والا علم مل جائے، اللہ کے دھیان کا کمال درجہ حاصل ہو جائے، اخلاق کی بلندیوں پر پہنچ جائے، اخلاق کی بلندی پر پہنچ جائے. ہاں، اور اپنے کام میں اخلاص پیدا کر، اور جان و مال جو ہے وہ ہماری نظر میں بالکل سستی ہو جائے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے دین کی خاطر ہے. جیسے ہم سستی اور بے قیمت چیز کسی کو بھی دے دیتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے. سستی چیز ہے، بے قیمت چیز ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ اجنبی فقیر آ جائے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے. اور کوئی دیکھے اس کی بھی پرواہ کہ کوئی دیکھ کر ہماری واہ واہ کرے. پرانا جوڑا ہم کسی کو دے تو ایسا لگتا ہے کسی کو دکھاوے اس کو پرانا پھٹا ہوا جوڑا ہے، بلکہ چھپا کر دے دیتے کوئی دیکھ نہ لے، ورنہ وہ کہے گا کہ یہ پھٹا ہوا دیا ہے. ایسے ہماری جان مال ہماری نظر میں سستی ہو جاوے کہ ہم اس کو راہ خدا میں پورا بھی دے دیں تو اس کی پرواہ نہ ہو. یہ اس پر، ان 6 صفات پر ایک محنت کا نام تبلیغ کا کام ہے. تعلیم کے حلقے ہیں، گھر کی تعلیم ہے،
مردوں کے لیے جو اعمال ہیں وہ ان اعمال کے ذریعے سے اپنے اندر ان صفات کی حقیقت کو پیدا کریں۔ مستورات کے ذمے بہت تھوڑا سا کام ہے، اپنے گھر کے ماحول میں رہتے ہوئے ان صفتوں کو اپنے اندر لانے کی دن رات کوشش ہو، صبح شام اس کی محنت ہو، ہر آن ہر حال میں اس کی طلب لگ جاوے، ایک دھن سوار ہو جاوے، ایک دھن ہو جاوے۔ جیسے گھر میں کوئی گھر بنانا ہے تو گھر بنانے کی دھن سوار ہوتی ہے، میاں کو بھی، بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، اس کے لائن کے سارے اسباب جمع کرتے ہیں کہ دھن سوار ہوئی ہے کہ گھر بنانا ہے۔ بچی کی شادی ہے تو ایک دھن سوار ہوتی ہے، 2 مہینے 3 مہینے کہ گھر میں شادی ہے، رات میں اس کی فکریں ہیں، دن میں اس کی باتیں ہیں، نیند میں اسی کے خواب ہیں، کہیں جاوے تو اسی کا تذکرہ ہے کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، ایک دھن سوار ہے۔ یہ ضروریات زندگی ہیں، اس کے زیادہ تذکرے نہیں کریں گے تب بھی ضرورتیں تو پوری ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، رب ہیں، وہ وقت پر اپنے بندوں بندیوں کی ضرورتوں حاجتوں کو پوری کرتا ہے۔ اس کا ہم زیادہ ٹینشن نہیں لیں گے پھر بھی اللہ کرے گا، اس کو تو بہانے کے طور پر کرنا ہے، ہمیں اس کے پیچھے نہیں لگ جانا ہے۔ جیسے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی حاجتوں ضرورتوں کو پورا کیا، انہوں نے بھی اپنے گھر بنائے، جوڑے بنوائے، کھانا پکایا، کھانا کھایا، بچے پالے، جانور پالے، معاشرتی زندگی گزاری انہوں نے۔ لیکن ان کی زندگیوں کو جب پڑھتے ہیں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات صحابہ میں نمونے کے طور پر چند واقعات لکھے ہیں، اس میں ان کی عبادت کے واقعات ہیں، ان کے زہد کے واقعات ہیں، ان کی کچھ معاشرتی زندگی کے واقعات ہیں، راہ خدا میں جان مال لگانے کے واقعات ہیں، ان کی ایثار اور ان کے احسان کے واقعات ہیں، ان کے علم سیکھنے کے واقعات ہیں، مردوں کے بھی ہیں، عورتوں کے بھی ہیں، بچوں کے بھی ہیں، بوڑھوں کے بھی ہیں، معذوروں کے کچھ قصے لکھے ہیں۔ یہ نمونے کے طور پر، ورنہ تاریخ کی کتابوں میں کتابیں بھری ہوئی ہیں ان واقعات سے کہ انہوں نے اپنی ضروریات میں کم سے کم وقت لگایا، اپنی حاجتوں ضرورتوں کو سمیٹا، اور زیادہ وقت انہوں نے اپنے ایمان و عمل پر لگایا، ایمان بنانے پر، عمل کی قوت حاصل کرنے پر، اور اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے پر، جو ایمانی اوصاف ہے، ایمان کی خوبیاں ہیں، صبر ہے، شکر ہے، تقوی ہے، توکل ہے، زہد ہے، حسن اخلاق ہیں، حسن معاشرت ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ کمالات ہیں۔ ان کمالات کو حاصل کرنے پر صحابہ نے، صحابیات نے، ازواج مطہرات نے، بنات طیبات نے اپنے آپ کو لگایا۔ اسی لیے کتاب کو بار بار پڑھنے کو کہتے ہیں کہ بار بار پڑھیں اس کو، گھر میں بھی روزانہ اس کی تعلیم کریں، ہفتہ واری محلے کی تعلیم میں اس کو پڑھیں، پڑھی جا رہی ہے تو اس کو دھیان سے سنیں، انفرادی اوقات میں اس کا مطالعہ کریں، یعنی تنہائی میں بیٹھ کر اس کو پڑھیں، حکایات صحابہ بھی، فضائل نماز بھی، فضائل ذکر بھی، فضائل قرآن بھی، فضائل تبلیغ بھی، اور فضائل صدقات۔ پھر صدقات میں مختلف ابواب ہیں، اس میں فضائل حج بھی ہیں، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی رغبت، زہد و قناعت کا باب ہے، انبیاء کے، صحابہ کے، اولیاء کے، اللہ کی نیک بندیوں کے واقعات ہیں۔ انسان کی طبیعت ہے کہ واقعات سے اثر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی نبیوں کے سچے قصے بیان کیے، اور کہا کہ ان قصوں میں اولو الابصار کے لیے نصیحتیں ہیں، سمجھ والے ہیں، بصیرت والے لوگ ہیں، ان کے لیے اس میں سمجھ ہے، وہ اس سے عبرت پکڑیں گے اور ان کو نمونہ بنائیں گے۔ تو بنیادی مقصد ہماری اپنی ذات بنانا ہے ان خوبیوں کے اعتبار سے۔ کھانے پینے میں کمی رہ گئی، اس سے کوئی حرج نہیں ہے،
ہاں پہننے اوڑھنے میں کمی رہ گئی، کوئی مسئلہ نہیں. آج بھی دنیا میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کا پورا لباس نہیں ہے، پورا کھانا نہیں ہے، وہ زندگی گزار رہے ہیں. یہ حوائج اور ضرورتیں ہیں. ہم غور کریں اپنی زندگی پر کہ ہم اپنی ضرورتوں میں الجھ کر کہیں اپنے مقصد کو بھول تو نہیں رہے، اور پھر مزید اس سے آگے جا کر کہیں انسانی زندگی چھوڑ کر جانوروں کی زندگی کے رخ پر تو نہیں جا رہے ہیں، اور مزید اس سے آگے جا کر کہیں جانوروں میں بھی موذی جانوروں کے رخ پر تو نہیں جا رہے ہیں کہ جن کا کام ہی جو ہے دنیا میں ایذا پہنچانا ہے، تکلیف پہنچانا ہے. جو ان کے قریب جائے اس کو تکلیف ہی پہنچائیں گے، ان سے نفع کی کوئی امید نہیں. ہاں انسان پر اگر محنت ہوتی ہے تو فرشتوں کی صف میں جا سکتا، خوبیوں کے اعتبار سے صدیقین اور صالحین کی صف میں جا سکتا. نبوت تو نہیں مل سکتی لیکن نبیوں کی صف میں جا سکتا ایسے اعمال کے ذریعے سے کہ قیامت میں نبیوں کے ساتھ حشر ہو جائے. لیکن اگر محنت نہ ہو تو وہی انسان پھر اس کے اندر ایسا فساد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. یہ ایسی حرکتیں کریں گے کہ جانور نہیں کریں گے، اور دنیا میں ایسے نمونے پیش ہو رہے ہیں جو جانوروں جیسی حرکت کر رہے ہیں، بلکہ جانور بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جانور میں بھی جو نیچے درجے کا جانور ہے کتا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آرٹیفیشل کتے ابھی تیار ہو رہے ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ کتے کا بھیس پہن کر منہ پر ایسا وہ لگا کر ماسک اور 2 ہاتھ آگے کر کے گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رائٹس دو، ہمارا حق دو کہ ہم اسی طرح رہیں گے. بس میں ہمارے لیے جیسے مہیلاؤں کے لیے سیٹ ہوتی ہے، انسانی کتوں کے لیے سیٹ الگ کرو، ایسا کہتے ہیں. ہوتا ہے بسوں میں مہیلائیں، ٹرین میں بھی ڈبہ ہوتا ہے عورتوں کا ایسا، تو کہ ہم ایک الگ برادری بنا رہے، وہ کتے بن رہے ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بھی گئے گزرے. ہاں یہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو ایک مبارک دین عطا فرمایا ہے. اس نعمت اسلام پر ہم جتنا شکر کریں اللہ کا اتنا تھوڑا. اگر اور ساری نعمتیں ہمارے پاس نہ ہوتی اور یہ دین کی نعمت ہے، وہی سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس زندگی جینے کا طریقہ ہے. تو کسی بھی حال میں مسلمان ہونے کے بعد انسان پریشان نہیں ہو سکتا، چاہے اس کے پاس 2 وقت کھانا نہ ہو، پریشان نہیں رہے گا اگر نعمت اسلام ہے. وہ مالدار نہیں، غریب ہیں تو غربت میں خوش ہوگا وہ، جیسے صحابہ کی زندگی کے واقعات ہیں. اور 1-2 دن نہیں، مہینے 2 مہینے نہیں، ان کے سال گزرے اس میں کہ ان کے پاس پورا کھانا نہیں تھا، ان کے پاس پورا کپڑا نہیں تھا، ان کے پاس رہنے کے گھر نہیں تھے، اور مسلسل دشمنوں کی طرف سے حالات تھے ان کے اوپر. لیکن ان حالات میں وہ صبر کرنے والے بن کر انہوں نے اپنے سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا کہ ہم سچے ایمان والے ہیں. اللہ نے ان کی صفتیں جو تھی اس کو اجاگر کیا قرآن میں. یہ مومن مرد، مومن عورتیں، یہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اور یہ قناعت کرنے والے مرد، قناعت کرنے والی عورتیں، اور یہ صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والے. یہ صفتیں ہیں، یہ صفتیں ہیں. جیسے اس زمانے میں صفتیں بتائی جاتی کہ بہت پیسہ ان کے پاس ہے، بہت بڑا گھر ان کے پاس ہے، اس کے پاس 10 تولہ سونا ہے، اس کے پاس 50 جوڑی کپڑے ہیں، پھر کپڑوں کی ڈیزائنوں سے تاروں کہ ان کے پاس ایسے کپڑے ہیں. یہ صفتیں بیان ہوتی ہیں، ان کے پاس تو یہ ہیں، ان کے پاس 4 ویلر ہیں. یہاں اللہ صحابہ صحابیات کی صفتیں بیان ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات
والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، یہ صفتیں بیان کریں گے، والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ ان کی صفت ہے۔ روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اور گناہوں سے بچنے والے، الحافظین فروجہم والحافظات، کہ گناہوں سے بچنے والے، زنا سے بچنے والے مرد اور زنا سے بچنے والی عورتیں ہیں، یہ ان کی صفتیں ہیں۔ ان کا ایمان، ان کا اسلام، ان کا ذکر، ان کی سچائی، ان کی امانت داری، ان کی محافظت گناہوں سے، اور ان کا روزہ، یہ صفتیں ہیں۔ اس کام سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم ایسی صفتوں والے بنیں، ایمان والے، اسلام والے، نماز والے، روزے والے، ذکر والے، تقوی والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی عورت، یہ خوبیاں پیدا کرنے کے لیے یہ کام ہے۔ اس لیے ان تعلیم کے حلقوں سے، گھر کی تعلیم سے، جو پہلا اور بنیادی مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ پر محنت کر کے اپنے آپ کو سنواریں اور بنائیں۔ یہ چیز ہوگی اس وقت کہ جب ہم اس کی نیت کریں گے۔ ہاں، انما لکل امرئ ما نوی، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو وہی ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا۔ اس لیے ہم نیت کو ٹٹولیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بار بار نیت کی تجدید کریں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت توجہ دلاتے تھے اس پر ہر کام میں کہ نیت کیا ہے۔ گھر میں ہم کتاب لے کر بچوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ہماری کیا نیت ہے؟ محلے کی ہفتہ واری آج تعلیم ہے، کتاب لے کر جا رہے ہیں، چلتے، کیا نیت ہے؟ جذبات کیا ہیں، عزائم کیا ہیں، ارادے کیا ہیں؟ اس لیے کہ اللہ دل دیکھتا ہے کہ دلوں کے اندر کیا ہے۔ ہاں، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اگر نیت میں ہماری اپنی ہدایت ہے اور نیت میں ہماری اپنی اصلاح ہے تو ہدایت ملے گی، اصلاح ہوگی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس آیت کے ضمن میں کہ اللہ کا معاملہ تو نیت پر ہے، اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو جد و جہد کرے گا اللہ اس کے لیے راہیں کھولے گا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جد و جہد کرنے والوں کے لیے راہیں کھولی جاتی ہیں، لیکن جد و جہد کرنے والوں کی نیت دوسروں کی ہے، اور دوسرے جد و جہد نہیں کر رہے ہیں۔ نیت یہ ان کی کر رہے ہیں، وہ جہد نہیں کر رہے ہیں، اور جہد یہ کر رہے ہیں، نیت نہیں کر رہے ہیں اپنی، تو نہ ان کو ملے گی نہ ان کو ملے گی۔ تو ہمیں نیت کی تجدید کرنا چاہیے، ہر عمل کے وقت نیت بنانا، اور بڑی وسیع نیت بنانا۔ ہاں، اللہ کے وہاں سے لینا ہے۔ ہاں، اللہ کے وہاں سے، جیسے کوئی بڑا رئیس آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، کسی فقیر سے کہے کہ لکھ دو جتنے لکھنے ہو چیک پر، خالی چیک دے دیا۔ اب وہ فقیر سوچ رہا ہے، سوچ کر اس نے 50 روپے لکھ دیے، تو اس نے کیا لکھا ہے؟ بھائی وہ تو لاکھ روپے دے ہوئے ایسا آدمی تھا، اس کی استعداد تو لاکھ دینے کی تھی، اس نے 50 ہی لکھ دیے۔ اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے، لامحدود ہے۔ ہاں، وسیع نیت کے ساتھ ہم کام کریں کہ اللہ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے محلے والوں کو، بستی والوں کو، ہمارے ضلع، صوبے، ملک والوں کو، اور اللہ پورے عالم کے انسانوں کو ہدایت دے، قیامت تک آنے والوں کو اللہ ہدایت، اور اس ہدایت کی طلب میں ہم لگیں گے کہ ہدایت کے ہم طالب ہیں۔ اس لیے خوب تعلیم میں کتاب کو سنیں، پڑھیں، زیادہ سے زیادہ رغبت پیدا کرنی ہے، شوق پیدا کرنا ہے اللہ کی باتوں کو پڑھنے سننے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کو پڑھنے اور سننے کا، اور توجہ سے سننا چاہیے۔ ہاں، سننا بھی جب توجہ سے ہوگا تو اندر اترتا ہے، اندر اترتا ہے۔ ذرا لوز کانٹیکٹ ہوتا ہے تو بجلی غائب ہو جاتی ہے، حالانکہ پورے وائر میں کرنٹ آ رہا ہے اندر سے، اور وہ کرنٹ اس سے ٹچ بھی ہے، بلب سے، ٹیوب سے، پنکھے سے، لیکن وہ کہتے ہیں لوز کانٹیکٹ لوز ہو رہا ہے،
اس سے چھوا ہوا ہے لیکن برابر نہیں ہے تو لائٹ چلتی نہیں. ایسے سب سے پہلے سننا ہے، اچھا سے اچھا سننا ہو، اور پڑھ رہے ہیں تو اچھا سے اچھا پڑھنا ہو. اس وقت جو مشکل ہے بڑی ہماری مردوں کی بھی مستورات کی بھی کہ ذہن منتشر ہے، دوسری غیر ضروری چیزوں میں ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں جو ہمارے کام کی نہیں. اس لیے ہمارا نہ سننا اچھا ہوتا ہے نہ پڑھنا اچھا ہوتا ہے. اور جب سننا پڑھنا اچھا نہیں ہے تو عبادت بھی اسی طرح ہوتی کہ ذہن الجھا ہوا ہے، یا تو اپنی ضرورتوں میں الجھا ہوا ہے یا اپنی ضرورتوں کے علاوہ دوسروں کے مسائل میں الجھا ہوا ہے. اور انسان کو یکسوئی کا حکم دیا کہ یکسوئی کے ساتھ عمل کرے، یکسوئی سے عبادت کرے. جیسے اخلاص ہے ایسے استخلاص کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے جیسے کرنا ہے اللہ کے لیے، ایسے استخلاص سے کہ یکسو ہو کر کریں. اور جیسے ہم اپنے جسم کو یکسو کر رہے ہیں کسی عمل کے لیے تو اپنے دل و دماغ کو بھی یکسو کر دیں. اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم تیری میری میں زیادہ نہیں ہوں گے، غیر ضروری ملاقاتیں زیادہ نہیں کریں گے. اس وقت معاشرے کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ غیر ضروری ملاقاتیں زیادہ ہو رہی ہیں. غیر ضروری، صبح گھر سے نکلے کوئی تقاضا نہیں تھا، پڑوسن سے آدھا گھنٹہ بات کر لی، وہ دو کھڑی تھی تیسری آ گئی، چوتھی آ گئی، پانچویں آ گئی، غیر ضروری باتیں ہو گئی. اور غیر ضروری باتوں میں دماغ الجھ گیا ہے. ہاں، تو اس سے زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے، عبادت کی یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، زندگی پر اثر پڑتا ہے، عبادت کی یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، تلاوت کا مزہ نکل جاتا ہے، سارے عملوں پر اثر پڑتا ہے اس کا. ہاں، اس لیے اس کی کوشش ہمیں کرنی ہے کہ ہم ان اعمال میں اپنے آپ کو یکسو کریں، اپنی عبادت میں یکسوئی کے ساتھ. 5 وقت کی نماز ہے، یہ بہت بڑا فریضہ ہے، بہت اہم چیز ہے یہ تو. ہاں، نماز معمولی چیز نہیں ہے، بہت اہم عبادت ہے. ہاں، سارے نبیوں نے نماز پڑھی ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی عبادت ہے یہ. ہمیں اس پر شکر کرنا چاہیے کہ اس اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے، نماز کہ جو عبادت اس نے نبیوں کو دی، ہاں، اور اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی، وہ عبادت اس نے ہمیں دی ہے. اس پر ہمیں شکر گزار ہوتے ہوئے نماز کو اچھی طرح سیکھنا سمجھنا چاہیے. اس محنت میں اس دعوت میں جو دوسری محنت ہماری ہے کہ نماز کو سیکھ کر، نماز کو اچھی طرح سے بنا کر، اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کے سجدے، قاعدہ، اس میں قرات اور اس کے فرائض واجبات، اس کے دھیان کے ساتھ، اور ہر نماز کے وقت تیاری کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ اپنے کاموں کو ہم نے ایسے پھیلا دیا ہے کہ مشغول ہیں، تو ان کاموں میں سے بیچ میں 5 منٹ نماز کے لیے نکالتے ہیں، 10 منٹ نماز کے لیے نکالے. اور ایک تو یہ ہے کہ اصل تو زندگی کا مقصد عبادت ہے کہ 5 وقت کی نماز، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور دیگر ساری عبادتوں کو کرتے ہوئے ان عبادتوں میں سے اپنا وقت کام کے لیے نکالنا. جیسے رمضان کے مہینے میں عورتیں کرتی ہیں، رمضان میں جو ہے معمولات عبادت کے ہوتے ہیں زیادہ، اور پھر اس میں کام کا وقت نکالتی ہیں. اکثر عورتیں رمضان میں اپنا نظام بدل لیتی ہیں اور معمولات کے اوقات متعین کر لیتے ہیں کہ قرآن پڑھنے بیٹھنا ہے، اور اس وقت میں دعا مانگنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، اشراق پڑھنی ہے، اوابین پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، اور پھر اس میں سے کام کا وقت نکالتی کہ اس میں سے اب کھانا پکانا ہے. تو رمضان بھر دیکھتے ہیں عموماً عورتیں زیادہ آنا جانا نہیں کرتی، کہیں رمضان سے پہلے مل لیتے ہیں، رمضان آ رہا ہے. رمضان کی اہمیت میں بہت بڑی بات ہوگی. جیسے ہم اس ایک مہینے کو اہمیت سے گزارتے ہیں، ایسے پوری زندگی اسی طرح قیمتی ہے جیسے رمضان قیمتی ہمارا. رمضان میں مزید قیمت بڑھتی ہے کہ ایک فرض کو 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے.
نفل کا اجر فرض کے برابر کر دیا جاتا. ہاں زندگی بھر کی وہی اہمیت ہے، پوری زندگی. اور جیسے ہم رمضان میں بہت سارے غیر ضروری کام چھوڑ دیتے ہیں عبادت کے واسطے، تلاوت کے واسطے، ذکر کے واسطے، اور اپنی چاہتوں پر ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، کھانے پینے کی چاہتوں پر، گھومنے پھرنے کی چاہتوں پر، اور راحت اور آرام کی چاہتوں پر کنٹرول کر لیتے ہیں. وہ رمضان عملی مشق ہے ہر ایمان والے مرد و عورت کے لیے کہ جیسے رمضان میں اپنی چاہتوں پر بلکہ حلال چیزوں پر بھی کنٹرول کر لیتے ہیں. بہت سارے حلال کام چھوڑ دیتے ہیں. ہاں ایسے اس محنت سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم کام کرنے والے مردوں کی بھی عورتوں کی بھی زندگی ایسی بنے کہ اپنی چاہتوں سے ہم پرہیز کر لیں. اللہ کی منشا کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ نماز میں، ذکر میں آپ کا طریقہ کیا ہے؟ عبادت میں آپ کا طریقہ کیا ہے؟ خدمت آپ نے کیسے کی ہے؟ اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ آپ نے کیسے برتاؤ کیا ہے؟ دوستوں کے ساتھ کیسے رہے؟ دشمنوں کے ساتھ کیسے رہے؟ کتاب میں بہت ساری چیزیں اندر ہی ہیں، مختلف واقعات کے ضمن میں اندر بڑی عبرت کے واقعات ہیں. حکایت صحابہ میں بھی، فضائل نماز میں بھی بہت سارے واقعات ہیں، فضائل ذکر میں بھی واقعات ہیں، فضائل صدقات میں بھی بہت سارے قصے واقعات ہیں. تو وہ قصے قصوں کے طور پر نہیں ہیں، وہ عبرت کے واسطے ہیں. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں قصص بیان کیے وہاں یہی کہا کہ یہ عبرت کے واسطے ہے، کہ اس میں عبرت ہے. ہاں اس کو ہمیں دھیان سے پڑھنا ہے، نیت بنا کر لینا ہے کہ ہماری زندگی میں آ جائے، ہمارے گھر کے ماحول میں یہ زندگی وجود میں آ جائے، اور جتنے رسم و رواج ہیں، جتنے رسومات ہیں، رواج ہیں، غیر ضروری چیزیں ہیں، وہ ہماری زندگیوں سے نکل جائے. ہاں اس کی نیت کرنی ہوگی، تو پھر دھیرے 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 ہماری عبادت میں جان پڑے گی، نماز میں مزہ آئے گا، ہاں تلاوت میں مزہ آئے گا، صبح شام دعا مانگنے کا مزہ آئے گا، خدمت کرنے کا مزہ آئے گا. پھر ہاں جب خدمت کا اجر ہوگا سامنے کہ خدمت پر کیا ملتا ہے، خدمت پر اجر ہے، تو پھر اس کا مزہ آئے گا. ہاں پھر احتساب کے ساتھ خدمت کریں گے. عورتیں اپنے شوہروں کی خدمت کرے گی، اپنے اولاد کی خدمت کرے گی احتساب کے ساتھ، خوش دلی سے. ابھی بھی خدمت تو کر ہی رہے، اپنے اور شوہروں کی، اپنے بچوں کی، گھر کے لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے. اللہ کی نیک بندیاں بہت سارے بڑی رغبت سے، شوق سے جماعتوں کو کھانا پکا کر کھلا رہی. کوئی اجتماعی موقع ہوتا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کو اگر نہیں ملتی روٹی بنانا تو شکایت آتی. اللہ کا فضل ہے کہ جذبات اچھے ہیں، لیکن مزید اس میں احتساب پیدا کرنا ہے کہ اس خدمت پر ہمیں کیا ملے گا. بہت بڑی چیز ہے. تو پھر سال بھر خدمت کے موقع تلاش کریں گے. ہاں کسی بھی اللہ کے بندے بندی کی خدمت کا موقع مل جائے. الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کی عیال ہے. پھر اس مخلوق میں اگر ماں باپ کی خدمت کا موقع ملے تو، جن کی بزرگی اللہ نے بیان کی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، کہ ماں باپ کی خدمت کا موقع مل رہا. اپنے ماں باپ ہوں یا شوہر کے ماں باپ ہوں، ماں باپ ہی ہیں. اپنے ہوں یا شوہر کے ہوں، ماں باپ ہیں وہ. جیسے میاں بیوی ایک دوسروں کو سمجھتے ہیں، ایک دوسروں کے تقاضے پورے کرتے، ایک دوسروں کے لیے قربانیاں دیتے، ایک دوسروں کے لیے قربانی دیتے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں، اور زیادہ عورتیں دیتی ہیں اپنے خاوند کے خاطر. ان کو کیونکہ ایک دوسروں کو اپنا سمجھتے ہیں. ایسے ایک دوسروں کو، والدین کو اگر اپنا سمجھتے ہیں تو پھر کسی گھر میں مسئلہ نہیں ہو، اور وہ خدمت کا اجر ہے. ہاں اس سے معاشرے میں جو ہے محبت مودت کی فضا قائم ہوگی خدمت سے. حضور علیہ السلام کے معاشرے میں خدمت تھی.
لوگوں کی خدمت کی جاتی تھی، بیماروں کی عیادت ہوتی تھی، مصیبت زدہ لوگوں کی تعزیت ہوتی تھی، بھوکوں کو کھلایا جاتا تھا، پوچھا نہیں جاتا تھا کون ہے بھوکا، اپنایا ہے پرایا ہے، مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں، کھلایا جاتا تھا، پیاسوں کو کھلایا جاتا تھا۔ جن کو اللہ نے استعداد دی تھی وہ کم استعداد والوں کا خیال کرتے تھے، جن کو اللہ نے طاقت دی تھی ہر طاقتور کوشش کرتا تھا کہ خدمت کرے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے موقع پر سواریاں کم تھی تو اونٹ پر باری باری بیٹھنے کی نوبت آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس صحابی کا نمبر تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اوپر بیٹھے رہے، میری باری میں بھی آپ ہی بیٹھے، میں اونٹ کی نکیل پکڑوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں اس لیے مجھے ایسا کہتا ہے کہ میں بیٹھا رہوں، ایسی بات نہیں ہے، میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، اور اگر تو اس لیے ایسا کہہ رہا ہے کہ تم کو ثواب ملے تو مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ یعنی دو وجہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کمزور ہے اس وجہ سے خدمت کروں، تو ایسی بات تو میں طاقتور ہوں، اور دوسرا ہے کہ تم کو ثواب لینا ہے تو ثواب مجھے بھی چاہیے، حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور آپ نے تو بڑی نیکیاں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، رات رات بھر عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، صدقہ خیرات کیا ہے، اللہ کا کام کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ مجھے ثواب کی ضرورت ہے۔ تو ہم سب اجر کے محتاج ہیں۔ ہاں، خدمت کی ایک فضا ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے علماء نے لکھا خدمت ہے، اللہ تو عبادت سے راضی ہوگا، لیکن لوگ ہماری نماز سے تھوڑی خوش ہو جائیں گے۔ مثلا والدین ہیں بیچارے محتاج ہیں، ہم رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، تو ہماری تہجد سے ان کا کیا فائدہ ہو؟ ان کو تو ایک گلاس پانی اٹھا کر کوئی پلا دے تو ان کا جی خوش ہو جائے گا۔ کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانا کھلا دیں گے۔ اس محنت سے چاہا جا رہا ہے، ایک طرف ہمارا دعوت کا مزاج بنے، دوسری طرف عبادت کا مزاج بنے، تیسری طرف دین کے سیکھنے سکھانے کا مزاج بنے، تو چوتھی چیز جو ہے وہ خدمت، کہ ہمارے اندر خدمت کا مزاج بنے، خدمت کریں بلا کسی تمیز کے، اور ہر وقت کرنے کا دائیہ رکھیں، باری والی نیت نہ رکھیں کہ آج میں نے کھلایا تو کل وہ کھلاویں، آج میں نے برتن دھوئے تو کل وہ دھو ڈالیں، آج میں نے کپڑے دھوئے تو کل وہ دھوئیں۔ جتنی اللہ نے طاقت قوت دی ہے اس کو ہمیں صرف کرنا چاہیے، عبادت میں بھی خدمت میں بھی۔ ہاں، یہ سعادت کی چیز ہے کہ جس کو بھی موقع مل جائے سعادت کی، تو پھر محبتیں برقرار ہو جائے گی آپس میں، ماں باپ اور اولاد میں، ساس اور بہو میں، اور وہی مطلوب ہے اس محنت سے کہ ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آوے، جس معاشرے میں اللہ کے ساتھ ہمارا اچھی عبادت کا تعلق ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے محبت کا تعلق ہے، کہ ایک دوسروں سے محبت ہے، بھائیوں سے، بہنوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، شریعت کے حدود میں رہ کر، شریعت کے جو اصول آداب ہیں اور جو اس کے حدود اور اس کے دائرے ہیں، وہی ہمارے علم والے نمبر سے چاہا جاتا ہے کہ حال کے امر کو جانیں، حال کا کیا امر ہے، حال کا حکم کیا ہے اللہ کا، اس دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے گھر کے ماحول کو سازگار بنائیں، چشم پوشی کریں، درگزر کریں۔ چوتھا نمبر ہمارا وہی ہے اکرام کا، اکرام مسلم، کہ ہر مسلمان کا مسلمان ہونے کی وجہ سے اکرام کریں، چہ جائے کہ وہ ماں باپ ہیں تو ان کی تو عزت اور زیادہ ہو جائے گی۔ آداب میں علماء نے لکھا کہ ان کی تو اتنی عزت کریں کہ ان سے اوپر نہ بیٹھیں، ان کے آگے نہ چلیں، ان کو نام لے کر نہ پکاریں، اور کلام پاک میں دیکھو ان کے سامنے اف بھی نہ کہیں، ان کی باتیں ناگوار گزرے گی۔ تربیت کی باتیں ہوتی ہے ماں باپ کی، اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہو، ماں باپ ہیں، بڑے بھائی بہن ہیں، ہاں گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، چچا، نانا، دادا، ماموں بڑے ہوتے ہیں عمر میں، وہ تربیت کرنا چاہتے ہیں اپنے چھوٹوں کی، تو ان کی باتیں ناگوار نہ گزریں،
اور خصوصاً والدین ہیں تو وہاں تو یہ کہا اف لکما ولا تنہرہما، ان کے سامنے اوں بھی نہ کریں اور ان کو جھڑکیں نہیں. یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم اکرام کرنے والے والدین کا، بھائی بہنوں کا، اور عام سے عام مسلمان کا اکرام کریں. اس کا تعلق دل سے ہے، صحیح اس کا تعلق کہ اگر دل میں احترام ہوگا، صفت اسلام کی عزت ہوگی ہمارے دل میں کہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو پھر دل میں محبت ہوگی، پھر دل میں نفرت نہیں ہوگی کسی مسلمان سے، کسی سے حسد نہیں ہوگا، کسی سے کینہ نہیں ہوگا، کسی سے بغض نہیں ہوگی، کسی مسلمان سے عداوت نہیں ہوگی، کسی سے قطع تعلق ہی نہیں ہوگی. ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے عام سے عام مسلمان کا اکرام کرنا ہے، دل سے اکرام کرنا ہے. تو پھر کام کی فضا بنے گی ہے محلے میں. ہاں دل جڑیں گے، محلے میں کام کی فضا بنے گی، اور اس کے لیے ہم ذریعہ بنے گے. خیر خوبی کا پھیلنے کا اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے گا. حدیث میں آتا ہے طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، کہ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خیر پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، کہ ان کے ذریعے خیر پھیل رہی، ہماری باتوں سے بھی، ہمارے عمل سے بھی، ہماری تعلیم سے بھی، ہمارے مذاکروں سے بھی، ہماری خدمت سے خیر پھیل رہی ہے، اپنے گھر میں بھی، محلے میں بھی، بستی میں بھی. اس لیے کوشش کرنے کہ ہر مسلمان کے اکرام کی مشق کریں، ان کی خدمت کریں. اللہ توفیق دے، ہدیہ دے. ہاں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ان کے لیے پسند کریں. اور ادنا درجے کی کوشش ہماری یہ ہوگی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے اسلام کو موقوف کیا ہے، کہ سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہر وقت اس کی کوشش رہے. اسی کو سچا مسلمان قرار دیا کہ جس کی زبان سے، ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، کہ اپنی زبان پر قابو رکھے. ایک صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص بات کہی کہ اپنی زبان پر قابو رکھنا، اپنے گناہوں پر روتے رہنا، اور اپنے گھر میں بیٹھے رہنا، یعنی ضرورت سے زائد ادھر ادھر کہیں نہ بیٹھنا، اپنے گھر میں بیٹھے رہنا اور اپنے گناہوں پر روتے رہنا. استغفار یہ نبیوں کا شیوا ہے کہ اپنے گناہوں پر رونا، نمازیں پڑھ کر، روزہ رکھ کر، ذکر کر کے، دعا مانگ کے، تلاوت کر کے، دعوت کا کام کر کے، تعلیم کے حلقوں میں جا کر. کہیں غرور پیدا نہ ہو، ہاں گھمنڈ پیدا نہ ہو اپنے اسلام کا، اپنی دینداری کا، اپنے تقوی کا، اپنے نماز روزے کا. بلکہ یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی اپنے گناہوں پر روتے رہنا یہ نبیوں کا شیوا ہے، کہ انبیاء علیہم السلام روتے تھے، استغفار کرتے تھے راتوں میں اٹھ کر، صحابہ روتے تھے. اور مومنین کی صفت یہ بیان کی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی راتوں میں سوتے نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس سے امیدوار رہتے ہوئے کہ وہی دینے والا بھی ہے، وہی دینے والا بھی ہے. جیسے چھوٹا بچہ ماں سے ڈرتا بھی ہے، ماں سے ڈرتا ہے کوئی کام کرتے ہوئے کہ امی دیکھ لے گی، چلائے گی، مارے گی، لیکن ضرورت ہوتی ہے تو جاتا بھی امی کے پاس ہی، بلکہ وہ روتا ہوا بھی اسی کی گود میں جاتا ہے. یہی ہے خوف و طمع، کہ اللہ کا ڈر بھی ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جاوے، کہیں اس کی پکڑ نہ آ جاوے، اور اسی سے امیدیں بھی وابستہ ہیں کہ وہی دے گا، وہی ہمارے کام بنائے گا. ہاں وہی روزی دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے کہ اچھے اچھے کام کر کے اللہ ہی کی طرف متوجہ رہیں اور روتے رہیں اللہ کے سامنے، استغفار کرتے رہیں تاکہ غرور پیدا نہ ہو، گھمنڈ نہ آوے، دوسروں سے ہم اپنے آپ کو افضل سمجھنا نہ شروع کر دیں کہ ہم بہتر ہیں. اللہ ہی جانتا ہے کون بہتر ہے، وہی جانتا ہے. هو اعلم بمن اتقى، وہی تقوی والوں کو جانتا ہے.
ہاں اس لیے ہم ہمیشہ روتے رہیں گے اپنے گناہوں پر، اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں گے کہ ہم چھوٹے ہیں، ہم سے اتنا نہیں ہو پاتا جتنا اللہ چاہتا ہے، ایسا نہیں ہو پاتا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیا ہے، ایسا ہم سے نہیں ہو پاتا جو ہمارے بڑوں کی منشا ہے۔ اس لیے روئیں گے پھر اللہ کے ساتھ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر دے، زندگی غفلت میں گزری ہے، گناہوں میں گزری ہے، جو کام بھی ہوئے ہیں یا اللہ اس میں کمزوریاں رہی ہیں، آئندہ کے لیے اس کو اچھا سے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے اور پچھلے پر ندامت و استغفار ہو تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہمارے اندر سدھار آتا رہے گا، ہماری بے دینی دور ہوگی، نفس و شیطان کے چنگل سے ہم نکلیں گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کا جذبہ بنے گا جو اس محنت کے مقاصد میں سے۔ اس کے ساتھ اپنے گھر میں تعلیم کر کے اپنے بچوں کو لے کر ان کا یہی ذہن بنانا، ان کی عملی تربیت کی کوشش کریں کہ ان کو بھی ایمان، اعمال، اخلاق، تقوی سکھائیں گے، نماز سکھائیں گے، ان کو بھی سچ بولنا سکھائیں گے، بچوں کو بھی خدمت کرنا سکھائیں گے، بڑوں کی عزت ان کو سکھائیں گے، ہاں اپنے بڑوں کی عزت، ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، چچا، ماموں، نانا، دادا کی، اپنے سے بڑوں کی عزت ان کو سکھائیں گے۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، وہاں جو تعلیم ملے گی وہی منتقل ہوگی۔ شفقت محبت کے ساتھ بچوں کو تعلیم دینا، اس کے لیے فضائل کا یہ حلقہ ہے، پھر درجہ بدرجہ پھر پورا دین سیکھنے سکھانے کی گھر میں کوشش کریں گے، اور محلے کی جو ہفتہ واری تعلیم ہے محلے کے عمومی ماحول بنانے کے لیے، اس لیے جن بہنوں کو مشورے سے اس کی ذمہ داری ملی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور عملی شکر یہ ہے کہ اس میں پابندی کریں، اپنے چھوٹے چھوٹے آزار کی وجہ سے تعلیم کو نہ چھوڑیں، تعلیم والے دن فارغ رہیں اور کوئی کام نہ نکالیں، تاکہ یکسوئی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ تعلیم کے عمل میں شریک ہو سکیں۔ صبح ہی سے 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کی مدد شامل حل کریں، اور وقت پر 2-5 منٹ پہلے پہنچ جائیں۔ نیا مجمع آوے، عام بہنیں آ رہی ہیں، ان سے پہلے تعلیم والی ساری بہنیں پہنچ جائیں، راستے میں ایک طرف چلتے جاویں، ہاں ٹولہ بن کر راستے میں نہ چلیں۔ عورتوں کا اصل قرار ہے کہ وہ گھر میں رہے، گھر سے نکلیں پورے پردے کے ساتھ ہوں، راستے میں ایک طرف ہو، زینت کے ساتھ نہ ہو، خوشبو لگا کر نہ نکلیں، بجتا ہوا زیور پہن کر نہ نکلے، وہ حیا کے ساتھ چلے، وہ حیا کے ساتھ چلے، ایک طرف ہو راستے میں۔ اس گھر میں تعلیم ہے 2-5 منٹ پہلے پہنچ گئے، آنے والی بہنوں کو مسکراتے چہرے سے استقبال کریں، ان کو تعلیم میں قریب کریں، ہاں مسکراتے چہرے ملنا بھی صدقہ ہے، ہاں دل صاف ہوں گے تو مسکراہٹ ہوگی چہرے پر، یا تو بیماری کی وجہ سے چہرے پر اثر ہوتا ہے، یا پھر دل میں بیماری ہوتی ہے تو چہرے پر اثر ہوتا ہے، کہ دل صاف نہیں تو چہرہ کھلتا ہی نہیں، کہ اندر کچھ کمزوری ہے، اور اگر دل صاف ہے تو پھر ہر ایک سے ملاقات بشاشت سے ہوگی، ہر ایک اچھا لگے گا، ہر بہن سے مسکراتے چہرے ملاقات کریں گے، تو اس لیے دل صاف رکھیں۔ ہوتا ہے ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے عفو درگزر کی تعلیم دی ہے، برداشت کرنے کا حکم دیا ہے، صبر کرنے کا حکم دے کر صبر کا بڑا اجر رکھا ہے کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، کتنا بڑا اجر ہے اس کا، اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے صابرین کو۔ اس لیے چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ اللہ پاک نے کرم کیا ہے کہ ہم کو دین کی دعوت، دین کا کام دیا ہے، تو اس کام کی ہم لاج رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ نہ جائیں، ہاں ذرا سی بات میں منہ نہ بنا لیں، بلکہ مسکراتے چہرے سے ہر ایک کے ساتھ آپس کے تعلقات کو سازگار کرنا، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم برداشت کریں گے۔ ہاں ہر دین کے کام کرنے والوں کو برداشت کرنا پڑا ہے، نبیوں کو برداشت کرنا پڑا، صحابہ کو برداشت کرنا پڑا، ہاں اور ازواج مطہرات نے کتنا برداشت کیا، حضرت خدیجہ نے کتنا جھیلا ہے، ان کے واقعات پڑھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کتنا برداشت کیا ہے، کتنا برداشت کیا، یہاں تک کہ ان پر تو زنا کا الزام لگا، کتنی بڑی بات ہو گئی، نبی کے گھر میں ہیں اور زنا کی تہمت لگ کے ان پر کئی دن اس میں گزرے، برداشت کیا اللہ کے لیے۔ تو اس لیے برداشت کرنا ہے،
یہ بہت بڑی چیز ہے، ہر ایک سے مسکراتے چہرے میں، اور جن کے ذمے جو ذمہ داری مسجد کی جماعت کے مشورے سے ہے اس کو نبھائیں۔ وہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو صلاحیت پیدا کریں، کتاب کو بار بار پڑھتے رہیں انفرادی میں، تاکہ اچھا پڑھنا آ جائے، صحیح پڑھنا آ جائے، سمجھنا آ جائے۔ وہاں پڑھیں گے تعلیم میں تو حدیث کو 2-3 مرتبہ، فائدے کو 1 مرتبہ پڑھیں، اور ساری بہنیں توجہ سے سنیں۔ پڑھتے پڑھتے اگر کوئی بہن اٹک جاوے تو اس کو اتنا لقمہ دے دے کہ وہ آگے چل پڑے، تاکہ زبر زیر پیش کی غلطی نہ نکال، سمجھ میں آئی جاتی ہے بات سے۔ کسی نے نماز کو نماز پڑھ دیا تو ہم تو سمجھ گئے، ہم سمجھ گئے، ایسے سب سمجھ گئے، ایسا سمجھنے کا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطی پر ٹوکیں، اور اگر کوئی ایسی غلطی ہوئی 1-2 بار تو حوصلہ افزائی کرے بعد میں، یہ نہیں کہ تم برابر پڑھتے تم کو نہیں آتا ہے، حوصلہ افزائی کرے ان کی، نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، تو آئندہ اور زیادہ ہمت کے ساتھ وہ بہن پڑھ سکے، زیادہ ٹوکے نہیں۔ کوئی ایک بہن جو قریب میں بیٹھی ہے وہ اٹک جاوے تو آگے بڑھا دے، اتنا بتا دے کہ وہ آگے بڑھ جائے۔ تو اس طرح سے تعلیم میں جم کر بیٹھیں، دھیان سے سنیں، جس کے ذمے آوے وہ عمل کو نبھاویں، جس کے ذمے 6 صفات کا مذاکرہ ہے وہ صفات کا مذاکرہ کریں۔ یہ مذاکرہ جو ہے محنت کے طور پر ہے، مشق کے طور پر ہے، خالی سننے سنانے کے لیے نہیں۔ اس نیت سے ہمیں مذاکرہ کرنا ہے کہ اپنے اندر لانا ہے، مجھے اپنے اندر لانا ہے۔ کسی بہن کو روٹی بنانا سیکھنا ہے تو خود بناتی ہے وہ، تاکہ بنانا سیکھ لے وہ۔ اگر وہ بنائے گی نہیں تو کیسے سیکھے گی؟ وہ مذاکرہ ہی نہیں کر رہے ایک بہن کہ مجھے تو آتا نہیں ہے، مجھے نہیں آتا ہے، مجھے نہیں آتا ہے، وہ سیکھے گی کیسے؟ شروع کریں اپنے گھر کے ماحول میں، روزانہ بچوں کو بتائیں، بچوں کو بتاتے بتاتے اللہ پاک بولنے کا بھی ملکہ دے گا، محنت کرنے کا بھی ملکہ دے گا۔ اپنے اندر لانے کی نیت سے صفات کا مذاکرہ کریں، اور اخیر میں پھر ترغیب دیں آنے والی بہنوں کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی، گھر کے ماحول میں رہنے کی، گھر میں تعلیم کرنے کی، صبح شام اللہ کا ذکر کرنے کی، دعا مانگنے کی، اپنے گھر کے مردوں کو راہ خدا میں بھیجنے کی۔ مختصر تھوڑی دیر ترغیب دے کر پھر سبحان اللہ بحمدہ والی جو مشہور دعا ہیں وہ دعا پر ہماری مجلس ختم کریں۔ 2 سے 3 عموماً اپنے یہاں ہلکا لگتا ہے، وہ 1 گھنٹے میں ہی اپنا کام پورا کر لیں، اور عورتیں جو ہیں تعلیم کے بعد اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ جائیں۔ تعلیم والی بہنیں بھی تعلیم سے سیدھی اور کسی جگہ نہ جائیں، بلکہ واپس اپنے گھر چلی جائیں۔ اس وقت تعلیم کے مقصد کے لیے نکلے تھے، دوسرا کوئی کام لے کر نہ نکلیں، ورنہ اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کام والی بہنوں پر جو ہے دبا لگ جاتا ہے کہ یہ تو تعلیم کے لیے جاتی ہیں، 3-3 گھنٹے تک نہیں آتی، گھر میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا احتیاط کریں اور واپس ہو جائیں، اس سے زیادہ اس گھر میں بھی نہ ٹھہریں۔ جس گھر میں تعلیم ہے، تعلیم ختم ہوئی، واپس ہی کر لیں اسے۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہے آنے والے مجمع کا ذہن بنانا، گھر گھر میں تعلیم شروع ہو، گھر گھر میں 100% دین زندہ ہو۔ تعلیم شروع ہوگی تو وہ ایک ذریعہ بنے گا مزید دین کے وجود کا، اس کے لیے ان کو آمادہ کریں، اور مسجد کے مشورے سے ہمارا کام چلتا رہے گا۔ جس طرح مشورے سے طے ہو اسی طرح کریں، مشورے کے خلاف نہ کریں، ہاں اسی میں ہماری حفاظت ہے، اس کی پابندی کرتے رہیں۔ ان عمل میں سے کوئی عمل کرنے کا شوق نہ ہو ہم کو، مذاکرہ کرنے کا یا تعلیم کرنے کا، ذمہ داری کے طور پر کر رہے ہیں۔ اس لیے کسی جماعت میں 5 بہنیں ہوگی، 3 کے ذمہ آئے گا، 2 کے ذمہ نہیں آئے گا، تو ان کے ذمہ داری آئی تو ہم ان کے ساتھ سننے میں شریک ہو جائیں گے۔ مذاکرہ کرنے کا یا کتاب پڑھنے کا شوق نہ ہو، بلکہ ذمہ داری کے طور پر کر رہے ہیں، تو جب ذمہ داری ملے گی کریں گے، اور اگر ذمہ نہیں آئے گا تو دعا کریں گے، شکایت نہیں کریں گے۔ اور جو بہنیں نہیں کر رہی ہیں ان کو تو ترغیب دے کر کروانا ہے، ان کو بھی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے۔ تو اس طریقے پر ہمیں اہتمام کرنا ہے، آنے والے مجمع کو بھی متوجہ کرنا ہے۔ ہفتے بھر اپنے گھر میں رہتے ہوئے محلے کی بہنوں سے، عامتاً ایک محلے میں رہتے ہیں، اپنے کام کاج سے خوشی غمی میں ایک دوسروں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایسے موقع پر ان کا بھی ذہن بنانا۔ اس حلقے کے علاوہ اپنے گھر میں داعیہ بن کے رہیں، اپنے دین کی ہم بات کہنے والے، دین کی بات کرنے والے ہوں، صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، نصیحت کے انداز میں۔ جن سے بھی ملاقات ہو، جس بہن سے ملاقات ہو، اس کو ضرور 2 باتیں کہیں۔
محبت سے کہیں، اپنے بچوں کو کہیں، اپنے محرم مردوں کو، ابا ہیں، بھائی ہیں، دادا ہیں، چچا ہیں، نانا ہیں، ماموں ہیں، یہ محرم ہیں، ان سے بات کا موقع مل رہا ہے دین کی بات کہنے کا، تو ان کے ساتھ بات کریں، اپنی اولاد ہیں ان سے بات کریں، داعیہ بن کے رہیں، اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ دعوت والی صفت بھی اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اور جن بہنوں کو نہیں آتا ہے پڑھنا، مذاکرہ کرنا، تو ہمارے یہاں ہر مسجد میں ماشاءاللہ حلقہ لگتا ہے ہفتے میں ایک دن، تو اس میں جو تعلیم والی بہنیں ہیں وہ بہنیں آپس میں جمع ہو کر 1 گھنٹہ جو ہے سیکھنے سکھانے میں ان چیزوں کی مشق کریں۔ قرآن شریف کی صورتیں ہیں، نماز ہے، وضو ہیں، کتاب ہیں، صفات ہیں، سنتیں ہیں۔ اپنے ماحول میں یہ حلقہ ہوتا ہی ہے تو وہاں پابندی کریں، سیکھیں، سکھاویں، اس میں عام دعوت نہ چلائیں، لیکن جو بہنیں آ گئی ہو تو کسی کو نکالیں نہیں، تاکہ جن بہنوں کو پڑھنا نہیں آتا ہے، مذاکرہ نہیں آتا ہے، نماز وضو میں فرائض وغیرہ میں کمی ہے، تو وہ اپنی طلب سے ان چیزوں کو حاصل کریں، ورنہ پورا دین ہر ایک کے ذمے ہے اپنے اپنی ذمہ داری کے مطابق، تو اس کو تو اپنے گھر کے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے شوہر سے، اپنی بالغ محرم اولاد ہیں اور اپنے محرم رشتہ دار ہیں ان سے، یا اور کوئی پڑھانے والی کوئی بہن ہے تو ان سے، جیسے دور صحابہ میں ازواج مطہرات سے عورتیں دین سیکھتی تھی، معمول تھا اس کا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی، ازواج مطہرات کے ذریعے سے معلوم کرتی تھی، آپ علیہ السلام رہبری فرماتے تھے۔ تو ایک نظام تھا حضور کے زمانے میں، ہم بھی اپنے دین کی طلب پیدا کر کے اپنے دین کا دیگر علم جو ہے سیکھ کر اس مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے، اور اس کے ساتھ جو ہے اپنی تعلیم، محلے کی اس تعلیم کے ساتھ مستورات کی سہ روزہ اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے محرم کے ساتھ جماعت ہوتی ہے، 3 بار سہ روزہ لگتا ہے، عاشرہ ہوتا ہے، اور راہ خدا میں نکلنے کی جو شکل ہے، اس کے جو اصول، آداب، اس کے قواعد، شرائط ہیں، اس کی پوری پابندی کے ساتھ، ہاں شریعت کے اصول ہیں، ان اصولوں کو نہیں توڑنا ہے، اصولوں کی پابندی کے ساتھ ہمارا کام ہوگا تو مفید ہوگا، ہاں اس سے خیر پھیلے گی، اور اگر اصولوں کی پابندی نہ ہوئی تو پھر وہ خیر کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے پورے احتیاط کے ساتھ، اصولوں کی پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو کام میں چلانے کی کوشش کریں، تاکہ دنیا میں ہم خیر اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی چیز ہے کہ ہم دنیا میں خیر اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں، اور دنیا سے شر اور فتنوں کے مٹنے کا ذریعہ بن جائیں۔ اس کے لیے آپ بہنوں سے گزارش ہے کہ نیتیں کریں، عزائم کریں، ارادے کریں کہ اپنے گھر کے مردوں کو بھی 4 مہینے چلوں میں بھیجیں گے، اور خود بھی جو ہے جو بزرگوں نے نظام بتایا اس نظام کے تحت جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ، محرم کے ساتھ اپنا وقت لگانے کا نظام بنائیں گے۔ تھوڑی دیر حلقے لگا لیں 2-5 منٹ کے لیے مسجد وائز، اور اپنے نام پیش کر دیں، پھر دعا کر لیں گے۔